عزیز طلباء السلام علیکم. سیکنڈ ایئر اردو میں حصہ غزل میں ہم اولین غزل جو علامہ اقبال کی غزل ہے اس کے 4 اشعار ہم پڑھ چکے ہیں. بلا تمہید اگلے شعر پہ آتے ہیں. 5واں شعر دیکھیے کہ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی. الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. میں پہلے لفظوں کے مطالب بتا دوں کہ شمع کشتہ بجھی ہوئی شمع کو کہتے ہیں، وہ شمع جس کی روشنی ختم ہو گئی ہو. موج نفس یعنی کہ سانس، پھونک. اہل دل نیک لوگ، درویش لوگ، دل رکھنے والے لوگ. اب ذرا ہم معنی کی طرف اگر آئیں، اس شعر کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اقبال اس شعر میں کیا کہنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک مطلب ہم یہ لے سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، جو اہل دل ہوتے ہیں، وہ بڑے طاقتور لوگ ہوتے ہیں. ان کی سانس سے یہ بجھی ہوئی شمع کو جلا سکتے ہیں. سانس یا پھونک میں اگرچہ فطری طور پہ دیکھا جائے تو نظر آتا ہے عزیزان کہ منہ سے نکلی ہوئی پھونک کا کام شمع کو جلانا نہیں ہے بلکہ شمع کو بجھانا ہے. لیکن اقبال نے یہاں بہت دلچسپ ماحول میں بات کی ہے اور یہی نشانی بتائی ہے کہ جو مومن ہوتا ہے، مومن شخص یعنی درویش شخص، دنیا کے طمع اور لالچ سے ماورا جو شخص ہوتا ہے وہ بہت مختلف ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں شاعر خود حیرت میں ہے اور پروردگار کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، کہ اہل دل کے سینوں میں آخر ایسی کون سی طاقت ہے کہ ان کی آہ سے، ان کی سانسوں سے، ان کی جنبش سے بجھی ہوئی شمع بھی جل جاتی ہے. اب ذرا اس کو ہم تشریحی سطح پہ اگر ہم کھولیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں دنیا کی محبت کی بجائے رب کائنات کی محبت ہوتی ہے، وہ لوگ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ وہ اپنے کردار کے بدولت اور اپنی شخصیت کے بدولت اور اپنے عمل سے بے عمل کو بھی عمل کے دائرے میں لا سکتے ہیں. جو لوگ گناہوں میں غرق ہو جاتے ہیں، جو دنیا سے کٹ جاتے ہیں یا جو دنیا میں بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کی اصلاح بھی اسی دنیا میں ہوتے ہوئے بھی ہم خود دیکھتے ہیں. عزیزان گرامی، ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں کافی لوگ ایسے ہیں جو کسی خدا کے قرب رکھنے والے شخص کے ساتھ رہ کر اس کی شخصیت بدل جاتی ہے، وہ توبہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے. تو یہ غالباً اسی ماحول کی طرف یہاں پہ ہمیں اشارہ اس شعر میں بھی نظر آتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ انسان کا دل دنیا کی محبت میں جب مردہ ہو جاتا ہے، وہ مال و دولت کی ہوس اور طلب میں بالکل کھو جاتا ہے، تو اس کا دل جو ہے بجھی ہوئی شمع کے مانند ہو جاتا ہے. لیکن جو اہل دل ہوتے ہیں ان میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ انہیں واپس لا سکتے ہیں، انہیں اپنی اصلیت پہ لا سکتے ہیں، انہیں اپنی اصل پہ لا سکتے ہیں. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرض مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. تو اس شعر کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جو درویش صفت لوگ ہوتے ہیں یہ بہت طاقتور لوگ ہوتے ہیں اور ان کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے کہ یہ اپنے عمل کی وجہ سے لوگوں کو بدل دیتے ہیں اور بالخصوص ان لوگوں کو بھی بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ جن کی مثال ایک بجھی ہوئی شمع کی طرح ہو. اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یہ دے بیزا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. اس شعر میں ایک تلمیح کا استعمال کیا ہے علامہ اقبال نے. ید بیضا حضرت موسیٰ کے معجزے کی طرف اشارہ ہے، اور جو خرقہ پوش ہیں وہ درویش لوگ ہیں جو غریبانہ لباس پہنتے ہیں، پیون لگے ہوئے کپڑے کو کہا جاتا ہے یہ. اور ارادت کہتے ہیں عقیدت کو، یقین کو، ایقان کو. اس شعر کا مطلب کچھ یوں ہے کہ یہ جو درویش لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر اس دنیا میں زیادہ عالیشان نظر نہیں آتے بلکہ بہت ہی زیادہ دیکھنے میں مفلوج الحال ہوتے ہیں، ان کو
صرف دیکھ کر اندازہ نہ لگایا جائے، کیونکہ یہ لوگ دیکھنے سے سمجھ میں نہیں آئیں گے، بلکہ انہیں سمجھنے کے لیے چشم عقیدت چاہیے، اور جب عقیدت کی نظر سے انہیں دیکھتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ید بیضا لیے ہوئے ہیں، یعنی کہ ان کے پاس وہ طاقت ہوتی ہے کہ یہ پل بھر میں ایک پورا سلسلہ جو ہے وہ بظاہر جو نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے الٹ ہو کر دکھا سکتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ جو لوگ سادہ لباسوں میں ہیں ان کے مقام و منزلت کا اندازہ اس بات سے نہیں لگایا جا سکتا کہ ہم صرف انہیں دیکھیں۔ اگرچہ اس دنیا میں دیکھنے کا معیار یہ ہے، پرکھنے کا معیار یہ ہے کسی آدمی کے بہت زیادہ عالیشان ہونے کا، ہمارے معاشرے میں ہم جس معاشرے سے ماحول سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پر یہ ہے کہ ایک انسان کو تب شان و شوکت والا سمجھا جاتا ہے جب وہ بہت زیادہ دولت مند ہو، قیمتی لباس پہنتا ہو، قیمتی مکان میں رہتا ہو اور بہت زیادہ اس کے پاس مال و متاع ہو، لیکن اصل میں امیر آدمی یہ نہیں ہے۔ اصلی امیر وہ فقیر ہیں کہ جن کو اس دنیا سے کوئی لالچ، کوئی طمع ہے ہی نہیں، انہیں کوئی ہوس نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال کہتے ہیں کہ جب تم اللہ کے قریب، اللہ کا قرب رکھنے والے کسی شخص کو دیکھو گے تو تمہیں نظر آئے گا کہ ان کا لباس بہت سادہ اور غریبانہ ہوگا، لیکن یہ اندر سے بہت امیر ہوتے ہیں۔ ان کے سادہ لباس کو دیکھ کر ان کی حیثیت کا اندازہ نہ لگایا جائے، بلکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی آستینوں میں ید بیضا لیے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ اپنی جنبش سے پوری دنیا کو پلٹ سکتے ہیں۔ آپ اس شعر کو سمجھنے کے لیے اگر ہم بات کریں تو ہمیں اولیاء کی طرف ایک نگاہ کرنی پڑے گی کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں بظاہر فاقوں میں، جھونپڑیوں میں اور نہایت قسم پرسی میں وہ زندگی گزارتے ہیں، لیکن اپنے عمل کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے وہ تاریخ رقم کر جاتے ہیں، زندہ رہتے ہیں تو کچھ اس طرح زندہ رہتے ہیں کہ ان کا کردار آنے والے وقت میں مشعل راہ بن کر ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے قریب لوگ ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں انہیں ان کے ظاہر سے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایقان چاہیے، یعنی کہ اقبال اللہ والوں کے ظاہر کے بجائے ان کے باطن کی طرف ہمیں متوجہ کرا رہے ہیں۔ یہ لوگ مادی طور پہ بہت کمتر نظر آتے ہیں، لیکن عشق کی بدولت، عمل کی بدولت روحانی طور پر بہت بڑی سعادت مند منزل پر یہ لوگ موجود ہوتے ہیں، اور ان کو سمجھنے کے لیے عام انسان جو ہے وہ اس سے قاصر ہے۔ انہیں سمجھنے کے لیے انسان کو عرفان ہونا چاہیے، اور جب انسان کو ان کا عرفان ہوگا، ان کی سمجھ عقیدت کی بنیاد پہ ہوگی، تب پتہ چلے گا کہ یہ کتنے عظیم لوگ ہوتے ہیں۔ جو فقیر ہوتا ہے، جو ملنگ ہوتا ہے، جو قلندر ہوتا ہے، وہ دیکھنے میں بہت مفلوج الحال صحیح، لیکن اندر سے بہت زیادہ روحانی طاقت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اگلے شعر پہ چلتے ہیں کہ محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں شراب کو کہتے ہیں آبگینہ، نازک آبگینہ یعنی کہ کچی پیالی، یا سیدھا سیدھا اگر کہیں تو شیشے کا جام۔ اس شعر میں شاعر محبت کرنے والوں کی حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ محبت ایک ایسا شجر ہے جو ہمیشہ نرم و نازک زمین پر اگتا ہے۔ محبت کا شجر، تخم محبت جو ہے وہ سخت یا کھردری سے مراد یہ کہ تلخی کے ماحول میں یا فسادات کے ماحول میں یا جھگڑے کے ماحول میں نہیں، بلکہ محبت کرنے والے لوگ نازک ماحول میں پرورش پاتے ہیں، یہ نرم و گداز طبیعت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر نے محبت کے جذبے کو شراب سے تشبیہ دی،
اور کہا کہ دونوں میں ایک قدر مشترک ہے. وہ کیا کہ شراب میں بھی ایک نشہ ہوتا ہے, محبت میں بھی ایک نشہ چھپا ہوا ہے. وہ کیا, شراب انسان کو بے خود کر دیتا ہے, انسان کو اپنے ہوش میں نہیں رکھتا. اور محبت میں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ محبت میں انسان جو ہے وہ اپنے آپ سے بالاتر ہو جاتا ہے, خود کو بھول جاتا ہے, اور پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں, اب میں اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں. لگتا ہے بظاہر شاعر اس شعر میں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر تم اپنے دل میں عشق و محبت کے جذبات کو جگہ دو گے تو وہ عشق و محبت کے جذبات جو ہیں اس کے لیے سوز و گداز ہونا, نرم طبیعت ہونا لازمی ہے. محبت جنگ کا میدان نہیں کہ جو تلوار, تیغ اور ڈھال کی بنیاد پر لڑ کر اس میدان کو سر کیا جائے, بلکہ محبت کے میدان کو سر کرنے کے لیے نازک جذبہ چاہیے ہوتا ہے, صبر چاہیے ہوتا ہے, تحمل چاہیے ہوتا ہے. اور جن لوگوں میں یہ بات ہوتی ہے وہ ٹوٹنے والا دل رکھتے ہیں, یعنی کہ جب انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے تو ٹوٹے ہوئے دل میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اللہ سے قریب ہو جاتا ہے, وہ سچا اور خالص دل بن جاتا ہے. ایک شاعر کہتے ہیں کہ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں, یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا. لہذا محبت کرنے کے لیے یا عاشق بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان انا سے نکل آئے, انسان غرور سے نکل آئے, انسان زوم سے نکل آئے, اپنے آپ کو ختم کر کے, اپنی نفی کر کے, خود پر اپنے محبوب کو مقدم کر کے جب انسان آگے بڑھتا ہے راہ محبت میں, تب ایک سچا عاشق کہلاتا ہے. اگلا شعر ہے کہ نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا, بہت مدت سے چرچے ہیں تیرے باریک بینوں میں. باریک بینوں میں یعنی کہ تیز نگاہ رکھنے والے لوگ. جمال خوبصورتی کو کہتے ہیں, نمایاں ہونا, ظاہر ہونا. اس شعر کا ایک مطلب تو مجازی ہے, وہ یہ کہ شاعر اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب, تیرے تمام عاشق جو ہیں وہ اپنی نظریں تیری طرف لگائے بیٹھے ہیں, وہ باریک بینی سے تجھے دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں اور تیری طرف ان کی نگاہیں ہمیشہ لگی رہتی ہیں, لیکن تو نظر نہیں آتا. اگرچہ سب میں اس بات کا چرچا ہے, شہرت ہے کہ تو بڑا حسین ہے, لیکن تیرے حسن کو دیکھنے کے لیے سب بےتاب تو ہیں اور تو نظر نہیں آتا. لہذا میں تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ تو ایک مرتبہ نمایاں ہو جا, تو ہمارے سامنے ظاہر ہو جا, آشکار ہو جا, تاکہ ہم تیرا حسن و جمال دیکھ سکیں. اب اسی شعر کو اگر ہم عشق حقیقی کے تناظر میں دیکھیں عزیز طلبہ, تو یہاں یہ پہلو نکلتا ہے کہ شاعر اپنے محبوب حقیقی یعنی کہ اللہ سے مخاطب ہے. کہتا ہے کہ اے پالنے والے, تیرا حسن ہر چیز میں اگرچہ پوشیدہ ہے, لیکن تو خود کتنا حسین ہے یہ دیکھنے کے لیے تیرے عاشق بہت بے قرار ہیں. ایک مرتبہ اپنا عکس دکھا دے, اگرچہ ہر ذرے میں تیرا عکس ہے, لیکن تیرا وجود کیسا ہے, تو کیسا ہے, تجھے دیکھنا ہر انسان کی خواہش ہے. یہ شاعرانہ تخیلات میں اس ماحول میں اس شعر کو سمجھا جائے تو ہم پہنچیں گے کہ محبوب حقیقی کو دیکھنے کی خواہش سب کو ہے, اور اس محبوب حقیقی کا حسن سب کے دلوں میں ایسا ہے کہ جو ایک آئیڈیل حسن ہے, لیکن کسی نے اس کو ابھی تک دیکھا نہیں. اقبال نے خود کسی جگہ ایک نظم میں اقبال نے کہا کہ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں, کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. یعنی شاعر یہاں پر اپنے محبوب حقیقی کے حسن کا متلاشی ہے, اسے دیکھنا چاہتا ہے, اسے دیکھ کر اپنی نگاہوں کو ٹھنڈک دینا چاہتا ہے, اور اسی خواہش کو جب وہ شعر کے قالب میں لاتا ہے تو کہتا ہے کہ بہت مدت سے تیرے حسن کے چرچے تو دیکھنے والوں میں ہیں, لیکن اپنا جمال دکھا, خود کو نمایاں کر, تاکہ ہم تجھے دیکھ سکیں.
اگلا شعر دیکھیے گا کہ خاموش دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. بہت مزیدار اور خوبصورت شعر کہ شاعر کا دل یہاں پر محبت کے جذبے میں بہت زیادہ تیزی سے دھڑک رہا ہے، اور دل کی اس تیز دھڑکن کو بھی شاعر بے ادبی سمجھ رہا ہے، اور اس بے ادبی پر اپنے دل کو شاعر جو ہے اس کو سمجھا رہا ہے کہ اے میرے دل خاموش ہو جا، بری محفل میں چلانا نہیں اچھا. یعنی کہ تو بری محفل میں محبوب کی آمد کا سن کر تیزی سے دھڑک رہا ہے، اور تیری اس دھڑکن کی آواز جو ہے وہ محفل میں سب پر واضح ہو رہی ہے. تو اے میرے بے قرار دل اپنی دھڑکن کو ذرا قابو میں رکھ، کیونکہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. اگر قرینہ ڈھنگ کو کہتے ہیں، انداز کو کہتے ہیں، تو شاعر کہتا ہے کہ اے میرے دل، محبت میں ہمیشہ محبوب کا احترام کیا جاتا ہے، اسے مستور رکھا جاتا ہے، اسے پردے میں رکھا جاتا ہے. تو محبوب کا سن کر یا اس کی آمد کا سن کر یا اس کے وجود کو دیکھ کر تو اس طریقے سے دھڑک رہا ہے کہ تیری دھڑکن سب پر واضح ہو رہی ہے، اور یہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں یہ کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. لہذا ادب سے اپنے آپ کو قابو میں رکھ اور شور نہ کر. میر درد کا شعر ہے کہ دور بیٹھا غبار میر اس سے عشق بھی نہیں ادب نہیں آتا. یہاں پر بھی تقریباً اسی ماحول میں بات کی گئی ہے جو اقبال نے بات کی ہے کہ اے میرے دل، محبت اگر کرتا ہے تو پھر مصائب برداشت کر، دکھ درد برداشت کر، لیکن یوں ہر جگہ پہ چلایا نہ کر، اپنے دکھ درد بیان نہ کیا کر کہ جہاں پر بھی محبت میں لگے ہوئے کسی زخم کی بات آئے تو فوراً تیزی سے دھڑکنا شروع کر دیتا ہے. اور اس طرح مجھے خدشہ یہ ہے کہ بے ادبی ہو جائے گی، اور اگر یہ بے ادبی ہوئی تو پھر یہ محبت کے اصولوں کے برخلاف ہے. کیا خوبصورت شعر ایک شاعر کا ہے کہ جو ڈوبنا ہے تو اتنے سکون سے ڈوبو کہ آس پاس کی لہروں کو بھی پتہ نہ چلے. یہ ہے راہ محبت عشق کرنے والے عاشقوں کا طریقہ طور. محبت ریاکاری کا نام نہیں، عشق ریاکاری کا نام نہیں. آخری شعر، برا سمجھوں انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں تو خود بھی ہوں اقبال اپنے نکتہ چینوں میں. یہ بھی بہت دلچسپ اور پیارا شعر ہے. نکتہ چین اعتراض کرنے والا، تنقید کرنے والا. غزل کے مقطع میں شاعر اس بات پر حیرت کر رہے ہیں کہ میں کیسے کسی پر اعتراض کر سکتا ہوں، کسی پر تنقید کر سکتا ہوں، میں کسی پر انگلی کیسے اٹھا سکتا ہوں، میں لوگوں کے بارے میں یہ کیسے کہوں کہ وہ بندہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، کہ میں تو خود بھی ہوں اقبال اپنے نکتہ چینوں میں. کہ مجھے تو اپنے اندر اتنی برائیاں نظر آتی ہیں، مجھے اپنے اندر اتنی خامیاں نظر آتی ہیں کہ اگر میں غور کروں تو مجھے سب سے زیادہ نکتہ چینی خود پہ کرنی پڑے گی. عزیزان من، یہ جو سٹینڈرڈ پہ اگر ہم اس چیز کو پرکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ انسان کا اصول یہی ہونا چاہیے کہ وہ بجائے دوسروں پر انگلیاں اٹھائے وہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کرے. اپنی اصلاح کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان اپنی خامیوں کو سامنے رکھ کر ان پر سوچے اور ان کی اصلاح کرنا شروع کرے، بجائے کسی اور کو برا کہہ کر خود کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرنا. یہ کسی طور مناسب نہیں لگتا. مجھ کو سنسار کیا جائے مگر شرط یہ ہے، پہلا پتھر وہی مارے جو گنہگار نہ ہو. تو کسی پر اگر ہم انگلی اٹھاتے ہیں، کسی کے اوپر نکتہ چینی کرتے ہیں، تو یہاں غور کیا جائے تو اصل میں انسان خود اپنی برائی کر رہا ہوتا ہے، اور از خود نکتہ چینی ایک برائی ہی ہے. تو نہایت دلچسپ ماحول میں علامہ اقبال نے یہاں پر مقطع میں یہ بات باندھی ہے. یوں یہ غزل اختتام پذیر ہوئی. اشعار کو مختصراً آپ کے سامنے رکھا. اب آپ اسی ماحول میں رہ کر ان اشعار پہ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ
عموماً اس غزل میں عشق حقیقی کے عموماً پہلوؤں کو زیادہ اجاگر کیا ہے، کیونکہ اقبال کا مزاج ایسا تھا، اور ساتھ ساتھ کچھ اشعار وہ ہیں کہ جو آفاقی طور پر سمجھنے کے ہیں، کچھ ایسی حقائق ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر پتہ چلتا ہے کہ جو درویش مزاج لوگ، قلندر مزاج لوگ ہوتے ہیں ان کی کیا مقام و منزلت ہے. یہ اقبال نے اپنی اس غزل میں واضح کی ہے. انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ، اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے اگلی کلاس میں. بہت بہت شکریہ.